مندر کھولتے ہی آیا طوفان اور ہوئی تیز بارش۔ اللہ رب العزت نے جس جگہ پر اپنے کئی پیغمبر بھیجے کہ وہاں پر جائیں اور بتوں کی پوجا ختم کرے، وہاں پر چند پیسوں کے لیے دوبارہ سے بتوں کی پوجا شروع کروائی جا رہی ہے۔ دراصل دبئی میں ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے ایک بہت بڑا مندر بنایا گیا ہے، جس کا افتتاح 14 فروری کو کیا گیا تھا۔ یہ وہی دبئی ہے جس کا صحرا کاٹ کاٹ کر سڑکیں نکالی گئی ہیں، کیونکہ یہاں پر تو پانی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ یہاں پر پانی ویسے ہی امپورٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں کے پانی کی اتنی قلت ہے، لیکن یہاں پر اتنا پانی کہاں سے آ گیا ہے کہ یہاں پر ہونے والی بارشوں نے 75 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اس طوفانی بارشوں نے اتنی تباہی مچا دی کہ دبئی کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ گاڑیاں، کروڑوں روپے کی گاڑیاں جو دبئی کی شان ہوا کرتی تھی، جو دبئی کی جان ہوا کرتی تھی، وہ گاڑیاں آج اس سڑکوں پر تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اگر بات کی جائے دبئی کے ہائی رائز بلڈنگ کی، شاپنگ مال کی، تو وہاں پر جو بڑے بڑے مالز ہیں، ان کا جو اوپر کا ایریا ہے وہ تو چلیں بچ گیا ہے، لیکن جو گراؤنڈ فلور ہے، اس پر رکھا کروڑوں کا مال وہ ضائع ہو چکا ہے، پانی کی نظر ہو گیا ہے، سیلابی ریلا اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ ایون وہاں کے لوگوں نے گاڑیوں کے اوپر بیٹھ کر اپنی جان بچائی ہے، کیونکہ وہاں پر جان بچانا مشکل ہو گیا۔ اتنی تیز بارش اور پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے ساتھ بہاتا لیتا جا رہا ہے۔ وہی عمارتوں کے چمچماتے چیزیں جو اپنی طرف مائل کرتی تھی، آج جو ان عمارتوں کی چھت ٹپک پڑی ہے۔ جو اتنی جدید ٹیکنالوجی تھی، جہاں پر سائنس نے اتنی ترقی کی، وہ دبئی جو کہ دبئی کے بارے میں مشہور تھا کہ جس نے دبئی نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ دبئی میں وہ چیز پائی جاتی ہے جو دنیا کے کسی اور ملک کے نکر میں نہیں پائی جاتی، وہ چیز دبئی میں پائی جاتی تھی۔ آپ اس دبئی کا نقشہ دیکھیں تو اپنے آپ منہ سے استغفر اللہ نکلتا ہے کہ یا اللہ، دبئی والوں کے اوپر رحم فرما اور دبئی والوں کے حال کے اوپر رحم فرما اپنا، کہ دبئی وہاں پر جو حالات چل رہے ہیں کہ وہاں لوگوں کی جان بچانا مشکل ہو رہی ہے، اور جس سپیڈ سے وہاں بارشیں ہو رہی ہیں، تو بارشوں کی ریشو میں آپ کو اگر بتاؤں، 24 گھنٹے میں جس سپیڈ کی جتنی بارشیں ہوئی ہیں، 2.5 سال کے عرصے میں وہ بارشیں ہونی تھی، یعنی کہ جو بارشیں 2.5 سال میں وقفے سے طریقے کے ساتھ ہونی تھی، وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہو گئی ہیں۔ اور آپ خود سوچیں کہ 2.5 سال کا پانی ایک ہی دن 24 گھنٹے میں ایک جگہ پر سما جائے تو وہاں کی تباہی کا منظر آپ خود سوچ سکتے ہیں یا دبئی کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو شاپنگ مال میں جو شاپنگ کرنے آئے تھے، وہ شاپنگ مال میں قید ہو کے رہ گئے ہیں، اور جو لوگ کہیں کسی بلڈنگ میں تھے، جو آفس میں تھے، وہ وہاں پر قید ہو کے رہ گئے ہیں، وہ وہاں سے نکل نہیں سکے، اور جو ان کی گاڑیاں تھیں وہ پانی میں اپنے آپ بہتی جا رہی ہیں، اور دبئی ایک خوفناک منظر پیش کر رہا ہے۔ یہاں پر ناظرین ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جتنی مرضی ترقی کر لے، انسان جتنی مرضی ٹیکنالوجی لے آئے، لیکن جب اللہ اپنی قدرت کا شاہکار دکھاتا ہے تو انسان کی عقل دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ یہ وہی دبئی والے ہیں جنہوں نے صحراؤں کو آباد کیا، جنہوں نے سمندر میں بلڈنگ کھڑی کر دی اور ہائی رائز کھڑی کی، اور انہوں نے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے جنگل میں منگل لگایا تھا۔ آج وہی دبئی جس کی حالت قابل رحم ہے، ناظرین، یہ وہی دبئی ہے جب پاکستان میں سیلاب تھا تو یہ پاکستان کی امداد کرتے تھے، یعنی کہ دوسروں کی امداد کرنے والے آج خود مدد کے منتظر ہیں، کی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پر طوفان اتنا تیز ہے کہ وہاں کا جو ہوائی سفر ہے وہ ساری فلائٹ کینسل ہو گئی ہیں۔ جن فلائٹ نے دبئی کو ٹچ کر کے آگے جانا ہوتا تھا وہ اب دبئی کو ٹچ نہیں کر رہی، وہ ڈائریکٹ ہی فلائٹ دوسرے ممالک جا رہی ہیں، اور وہ 18 گھنٹے کی ہوا 22 گھنٹے کی ہیں، وہ ڈائریکٹ ہی جا رہی ہیں، اب وہ دبئی کے بیس کو ٹچ نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ ہم بات کریں بہت ہی مشہور ایئر لائن، اس کا جو ہوم ٹاؤن ہے وہ دبئی ہے، اور بہت سی ایسی فلائٹ ہوتی ہیں جو دبئی جاتی ہیں کہ وہ دبئی کی بیس کو ٹچ کرتی ہیں اور پھر آگے جاتی ہیں۔ چلو یہاں پر تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، لیکن دبئی اس قابل نہیں رہا کہ وہاں پر کوئی فلائٹ جو ہے وہ اس کو ٹچ کرے یا یہاں پر سٹے کرے۔ زمینی راستے ویسے بھی ان کے لیے منقطع ہو چکے ہیں، کیونکہ وہاں پر سیلاب کی ایسی صورتحال ہے،
صورتحال ہے اور کہ وہاں پر سیلاب کی ایسی صورتحال ہے اور پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہے کہ وہاں پر چیزیں اپنے آپ فل ہو رہی ہیں۔ تو وہاں پر ہوائی سفر اور بارشوں کے پریشر کی وجہ سے ہوائی سفر ساری فلائٹ انہوں نے کینسل کر دی ہیں۔ دبئی نہ کوئی اس وقت آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جا سکتا ہے۔ دبئی کی کچھ ایسی صورتحال ہے اور دبئی ایک امیر ملک ہے۔ اگر ہم یہاں کے نقصان کی بات کریں جو کروڑوں اربوں میں نہیں بلکہ کروڑوں اربوں ڈالرز میں ان کا نقصان ہوا ہے، لیکن یہ لوگ بہت ہی جلد ریکور بھی کریں گے کیونکہ یہ دبئی ہے، جتنا اس کا نقصان ہوا ہے انہوں نے یہ کور کر لینا ہے۔ یہ کون سا پاکستان ہے کہ یہاں پہ جس طرح مانسیرا میں زلزلہ آیا تھا، کہ جس طرح 2022 میں ایک سیلاب آیا تھا، ادھر سے ابھی تک ریکور نہیں ہو سکی۔ یہ ضرور اس کو اپنی ساری تباہی کے اوپر جو ہے وہ کام کریں گے، لیکن یہاں پر ایک بات ضرور کہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر انہوں نے یہاں پر مندر بنانا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے پیغمبر بھیجے، یہ ایک پاک زمین ہے، تو آپ لوگ یہاں پر کیوں دوبارہ مندر بنا رہے ہیں اور ہندو مذہب کو یہاں پر فروغ دے رہے ہیں؟ تو اللہ نے ان کو دکھایا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دبئی والوں کو ابھی ہی سمجھ لینا چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور ہماری دعا ہے کہ دبئی میں پھنسے تمام مسلمان بہن بھائی کو اللہ پاک سلامت رکھے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور